عدیل، جس طرح سے آج پنجاب ٹرائبونلز کیس کی سماعت ہوئی اور پھر چیف جسٹس صاحب نے الیکشن کمیشن کو باقی ٹرائبونلز کی قیام یقینی بنانے کے حوالے سے بھی کہہ دیا، اس سے تو واضح طور پر یہ لگ رہا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے لیے درست ثابت ہوا اور اس کی مرضی کے مطابق ہوا۔ جی بالکل، اور اس فیصلے میں سپورٹ کیا ہے اس حالیہ ایکٹ آف پارلیمنٹ نے جس کے تحت اب الیکشن کمیشن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ریٹائرڈ ججز پر مشتمل بھی الیکشن ٹریبیونلز تشکیل دے سکتا ہے۔ پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک ڈیڈ لاک برقرار تھا، اور اس ڈیڈ لاک کو ختم کرنے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے معاملہ ریفر بیک کیا تھا لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم اور الیکشن کمیشن کو، اور کہا تھا کہ مل بیٹھ کر اس معاملے کو حل کریں۔ اب جو آج رپلائی فائل کیا گیا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جسٹس عالیہ نیلم جو لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہیں، انہوں نے 4 ججز کے نام واپس لے کر صرف 4 پر اکتفا کیا ہے، جبکہ 4 ریٹائرڈ ججز پر مشتمل ٹریبیونلز الیکشن کمیشن خود سے تشکیل دے گا، یعنی کہ کل ججز کی کل ٹریبیونلز 8 ہی ہوں گے، مگر اب کی بار 8 میں سے 4 جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے نامزد کردہ ہوں گے، جبکہ 4 الیکشن کمیشن کی اپنی جو سوابدید ہے اس کے مطابق ہوں گے۔ اس پر سودے بازی ہے، یہ کوئی قانون تو عجیب سا لگتا ہے، تو یعنی اس کی تو وائریس چیلنج ہونی چاہیے تھی، تو وائریس پہ نہیں بات ہوئی کہ یہ قانون ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے؟ اس جانب سر یہی سلمان اکرم راجہ جو کہ مین آپ کو معلوم ہے پیٹیشنر بھی تھے لاہور ہائی کورٹ میں اور اب یہاں پر رسپونڈنٹ ہیں، انہوں نے عدالت سے یہی گزارش کی ہے کہ آپ بھلے جو فیصلہ کر رہے ہیں کریں، مگر اس قانون کی توثیق کم از کم نہیں ہونی چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو سب سے پہلے تو یہاں پر یہ واضح کرنا ہوگا کہ کیا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ درست تھا یا غلط تھا۔ آپ نے یا اسے برقرار رکھنا ہے یا اسے آپ نے کالعدم قرار دینا ہے۔ اگر آپ اس قانون کو جو ابھی تک جس کی وائریز جو جیسا آپ بات کر رہے ہیں ابھی چیلنج ہونا ہے، یا اگر ہو بھی گئی ہیں تو اس کے اوپر ڈیسائیڈ ہونا ہے کورٹ کے اندر، تو اس کے اگر آپ اب بطور سپریم کورٹ یا ایپیکس کورٹ ڈیسائیڈ کر دیں گے اور اس کی توثیق کر دیں گے، تو پھر وہ معاملہ اگر لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ بھی ہے تو وہ غیر مؤثر ہو جائے گا۔ کوشش سلمان اکرم راجہ صاحب کی یہی تھی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بہرحال یہ بات کہی ہے کہ ہمارے اس فیصلے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس طرف جا ہی نہیں رہے۔ اب جب فیصلہ محفوظ ہوا ہے، فیصلے کی جو ڈیٹیل سامنے آئیں گی ریٹن آرڈر میں معلوم ہوگا کہ عدالت نے لیکن عدیل آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کچھ ریمارکس بڑے امپورٹنٹ تھے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت آئین کی پابند ہے، انہیں سرکار نہیں کہ کس جج نے کیا فیصلہ دیا۔ اس سے ہم کیا سمجھیں، اس سے ہم کیا مراد لیں؟ دیکھیں یہ اگر ہمیں تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے، لیکن بساد احترام جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھوڑا سا جس عدالت میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں وہاں سے ڈر ہی اچھا ہے۔ سر دیکھیں وہ قاضی فائز صاحب نے شاید ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیا جب وہ ایک طرح سے لیکچر دے رہے تھے آئین کے اوپر اور بتا رہے تھے کہ آئین کی امپورٹنس کیا ہے۔ آئین کو آج کل کوئی پڑھتا نہیں ہے۔ انہوں نے ہاتھ میں آئین کی کتاب لے کر سلمان اکرم راجہ صاحب کو بتایا کہ یہ آئین کی کتاب ہے، آپ اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے، ہم آئین کے پابند ہیں، ہم عدالتی فیصلوں کے پابند نہیں ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کیا ایک سیکنڈ مجھے بتائیے گا کہ کیا جو اپیل جس نے کی تھی اس نے یہ لکھا تھا کہ اپیل میں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے رسپونڈنٹ یہ دستور کی کتاب بھی نہیں پڑھتا؟ سر وہ تو اب ظاہری بات ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ان کو جو چیز بہتر لگتی ہے وہ کرتے ہیں۔ اس پر بہرحال سلمان اکرم راجہ صاحب نے آگے سے کاؤنٹر کیا ہے۔ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ سلمان اکرم راجہ آپ کو معلوم ہے بڑے دھیمے مزاج کے شخص ہیں، انہوں نے کافی آپ کہہ سکتے ہیں انوائڈ فیل کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر میں بسد احترام قاضی صاحب آپ سے اختلاف کروں گا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر جو عدالتی فیصلے ہیں وہ ان کا ہم پر اطلاق نہیں ہوتا یا ہم ان کے پابند نہیں ہیں، تو میں یہاں پر واضح کر دوں کہ آئین بناتا ہے پارلیمان اور سپریم کورٹ اس آئین کی تشریح کرتا ہے اپنے فیصلوں میں۔ جب تک اس فیصلے کو کوئی بہتر فیصلہ تبدیل نہیں کر دیتا یا ختم نہیں کر دیتا، تب تک آپ پر وہ فیصلے بائنڈنگ ہیں۔ یہ کہہ دینا کہ عدالتی فیصلے آپ پر بائنڈنگ نہیں ہے، اس سے ایک بڑا کیوس پیدا ہوگا، ایک ہیجان کی سی کیفیت پیدا ہو جائے گی اس ایک سٹیٹمنٹ کے اوپر۔ اور یہاں پر ہم نے دیکھا بہرحال جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ڈی ٹریک کیے یا انہوں نے اس بات کو مزید آگے نہیں بڑھایا، انہیں بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید انہوں نے ایک ایسی بات کر دی ہے جو شاید درست نہیں تھی۔ نہیں، اس کی وجہ یہ سوال کچھ اسی طرح کا ہے جیسے چھوٹے بچے سے پوچھا جاتا ہے نا کہ بیٹا آپ امی کے بیٹے ہو یا پاپا کے بیٹے ہو؟
ٹھیک ہے، اور وہ پھر جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کا نام لے لیتا ہے، کہتا ہے میں پاپا کا بیٹا ہوں یا میں ماما کا بیٹا ہوں. دیکھ یہ ذرا اس پوائنٹ کو نا میرا خیال ہے کہ واضح رکھنا چاہیے، یہ قانونی سٹیٹمنٹ ہی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے کہ میں دستور کا، ہم دستور کے پابند ہیں، عدالت کے فیصلوں کے پابند نہیں ہیں. یہ قانونی سٹیٹمنٹ بالکل اسی طرح کی ہے جیسے میں نے آپ کو. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عادل، آپ پروگرام میں موجود تھے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، اللہ نے کے بعد.